بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اپنا حل اور مہمان اپنا رزق ساتھ لے کر آتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے۔ شکر گزار بندوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ نہ جانے کس موڑ پہ آ کے رک گئی ہے زندگی، کچھ بولو تو بھی غلطی ہماری، کچھ نہ بولو تو بھی غلطی ہماری۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ جس طرح ہم گرم کھانے کو ٹھنڈا ہونے کا اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ کھانے کے لیے آسانی ہو جائے، اسی طرح اختلافات کو بھی کچھ دنوں کے لیے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے تاکہ مناسب حل نکل آئے۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب بھی پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعا کی طرح ہوتے ہیں جو قسمت ہی بدل دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہے۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ جو شخص روکھی سوکھی کھا کر بھی مطمئن رہتا ہے وہ سب سے زیادہ دولت مند ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھا جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو، جبکہ لکھنے والا اپنی کیفیت میں اور پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔ دوست کی غلطی کو ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ مشکل وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، لیکن مشکل وقت میں سب کی پہچان ہو جاتی ہے، اور وہ پہچان کوئی کبھی نہیں بھولتا۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے ایسے عمل کرو کہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے دعا نکلے۔ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ڈھیل کو اپنی چالاکیاں مت سمجھو، وہ جب رسی کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل گرتا ہے۔ جس شخص کے دشمن نہ ہوں اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کرتا ہے۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو برداشت کرنا اور سہنا سیکھ جاتے ہیں۔ رحم دلی وہ زبان ہے جسے اندھا دیکھ سکتا ہے اور بہرا سن سکتا ہے۔ بہترین انسان ہونے کا فیصلہ بدترین حالات کرتے ہیں۔ الفاظ انسان کے غلام ہوتے ہیں صرف بولنے سے پہلے تک، بولنے کے بعد انسان اپنے الفاظ کا غلام بن جاتا ہے۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ صبر کا گھونٹ اور معاف کر دینے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت نہیں دینی پڑتی،
لیکن اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر برے لوگوں سے بھی اچھا گمان پیدا کر دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت آدمی کے اندر اچھے لوگوں سے بھی برا گمان پیدا کر دیتی ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، اور کچھ رشتے ہوتے ہی صرف نام کے ہیں۔ نفرتیں، سازشیں، مکاریاں، بہانے، یہ سب کم ظرف لوگوں کے مشغلے ہیں۔ ظرف والوں کو اتنی فرصت کہاں کہ وہ دوسروں کے عیب ڈھونڈتے پھریں۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پہ مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ خاموش ہو کر تاثرات سے اظہار خیال کرتے ہیں۔ جس آدمی کا پیٹ بھرا ہو، اسے کیا معلوم کہ بھوکے کو کیا چاہیے۔ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، زندگی کا فلسفہ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا جب تک حالات، واقعات خود پر نہ بیت جائیں۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ پرندہ جب زندہ ہوتا ہے تو چیونٹیوں کو کھاتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو وہی چیونٹیاں اسے کھا جاتی ہیں۔ ایک درخت 1,00,000 ماچس کی تیلی بنا سکتا ہے، لیکن ایک ماچس کی تیلی 1,00,000 درخت جلا سکتی ہے۔ انسان جب زندہ ہوتا ہے تو مٹی سے رزق لیتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو وہی مٹی اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے۔ اس سے نفس میں عاجزی پروان چڑھتی ہے اور تکبر کمزور ہوتا ہے۔ جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو بھولنے والی چیزوں میں سب سے پہلے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ ہنسی مذاق اور غصے کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی اندر سے کتنا مہذب ہے۔ وقت کی قدر وہی لوگ کرتے ہیں جو زندگی میں لگن اور محنت سے کام کرتے ہیں۔ جب دولت آنے سے کسی کا اخلاق تباہ ہو جائے تو سمجھ لو اس کے زوال کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔